السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے رتن ناتھ سرشار کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، اردو کے کس ناول کو داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا گیا ہے؟ تو جواب ہے، اردو کے ناول فسانہ آزاد کو داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا گیا ہے۔ اگلا سوال، فسانہ آزاد کے مصنف کا نام بتائیے۔ تو جواب ہے، فسانہ آزاد کے مصنف کا نام پنڈت رتن ناتھ در اور تخلص سرشار۔ اگلا سوال، سرشار کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے، سرشار 1847 عیسوی کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، سرشار کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو جواب ہے، سرشار کا انتقال 27 جنوری 1902 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، سرشار کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ تو جواب ہے، سرشار کا تعلق کشمیری برہمن خاندان سے تھا۔ اگلا سوال ہے، سرشار نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو جواب ہے، سرشار نے دستور کے مطابق عربی فارسی کی تعلیم مدرسے سے اور انگریزی کی تعلیم انگریزوں کے ذریعہ قائم کردہ کنگ کالج لکھنؤ سے حاصل کی۔ اگلا سوال ہے، سرشار کا پہلا مضمون کس رسالہ میں شائع ہوا تھا؟ تو جواب ہے، سرشار کا پہلا مضمون کشمیری پنڈتوں کے فرقے کی جانب سے شائع ہونے والے ایک رسالہ مراسلہ کشمیر میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، منشی نول کشور نے سرشار کو اودھ اخبار کا مدیر کب مقرر کیا؟ تو جواب ہے، منشی نول کشور نے سرشار کو اودھ اخبار کا مدیر 10 اگست 1878 عیسوی کو مقرر کیا۔ اگلا سوال، سرشار نے فسانہ آزاد جلد اول کی ساری قسطیں ظرافت کے عنوان کے تحت کس اخبار میں لکھا تھا؟ تو جواب ہے، سرشار نے فسانہ آزاد جلد اول کی ساری قسطیں ظرافت کے عنوان کے تحت اودھ اخبار میں لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، کس نے سرشار کو اپنی نظم و نثر کی اصلاح کے لیے مقرر کیا تھا؟ تو جواب ہے، حیدرآباد کے مہاراجہ سرکشن پرساد نے سرشار کو اپنی نظم و نثر کی اصلاح کے لیے مقرر کیا تھا۔ اگلا سوال، سرشار کی شاعری کے استاد کون تھے؟ تو جواب ہے، سرشار کی شاعری کے استاد منشی ظفر علی اسیر تھے۔ اگلا سوال، مہاراجہ سرکشن پرساد کی سرپرستی میں حیدرآباد سے سرشار نے کون سا ادبی ماہوار رسالہ جاری کیا تھا؟ تو جواب ہے، مہاراجہ سرکشن پرساد کی سرپرستی میں حیدرآباد سے سرشار نے دبدبۂ آصفی رسالہ 1898 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، پنڈت رتن ناتھ اردو نثر کے حالی تھے۔ حالی نے اردو شاعری کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہا جو رتن ناتھ سرشار نے اردو نثر کے ساتھ کیا۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے، یہ قول پنڈت برج نارائن چکبست کا ہے۔ اگلا سوال، کس ناول میں لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی لازوال عکاسی کی گئی ہے؟ تو جواب ہے، ناول فسانہ آزاد میں لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی لازوال عکاسی کی گئی ہے۔ اگلا سوال، سرشار کا ناول فسانہ آزاد کب شائع ہوا؟ تو جواب ہے، سرشار کا ناول فسانہ آزاد 1880 عیسوی میں شائع ہوا۔ اگلا سوال ہے، فسانہ آزاد پہلی بار کس پریس سے شائع ہوا؟ تو جواب ہے،
فسانہ آزاد پہلی بار منشی نول کشور پریس سے شائع ہوا؟ اگلا سوال ہے فسانہ آزاد کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو جواب ہے فسانہ آزاد چار ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں تقریباً 4000 صفحات ہیں۔ اگلا سوال ہے کس نے کہا ہے کہ فسانہ آزاد انگریزی ناول کے ڈھنگ پر لکھا گیا؟ تو جواب ہے سرشار نے خود کہا ہے کہ فسانہ آزاد انگریزی ناول کے ڈھنگ پر لکھا گیا۔ اگلا سوال فسانہ آزاد کو داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کس نے کہا ہے؟ تو جواب ہے فسانہ آزاد کو داستان اور ناول کی درمیانی کڑی پروفیسر گیان چند جین نے کہا ہے۔ اگلا سوال نہایت بے تکلفی سے 4 صفحے کھینچ کر پھینک دیتے تھے، سرشار کے بارے میں یہ بیان کس کا ہے؟ تو جواب ہے سرشار کے بارے میں یہ بیان برج نارائن چکبست کا ہے۔ اگلا سوال ہے فسانہ آزاد میں کتنے پلاٹ ہیں؟ تو جواب ہے فسانہ آزاد میں طویل ناول کی طرح 6 پلاٹ ہیں۔ اگلا سوال ہے فسانہ آزاد میں پہلا قصہ کس کا ہے؟ تو جواب ہے فسانہ آزاد میں پہلا قصہ آزاد اور حسن آرا کا ہے۔ اگلا سوال فسانہ آزاد کا دوسرا قصہ کس کے عشق سے تعلق رکھتا ہے؟ تو جواب ہے فسانہ آزاد کا دوسرا قصہ ہمایوں فر اور حسن آرا کی بہن سحر آرا کے عشق سے تعلق رکھتا ہے۔ اگلا سوال کس قصے میں نواب ذوالفقار علی خاں کی بٹیر بازی کا ذکر ہے؟ تو جواب ہے نواب ذوالفقار علی خاں کی بٹیر بازی کا ذکر تیسرے قصے میں بیان ہوا ہے۔ اگلا سوال اللہ رکھی کون ہے؟ تو جواب ہے اللہ رکھی ایک بازاری عورت ہے جو بعد میں ثریا بیگم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اگلا سوال فسانہ آزاد میں کتنے مرکزی قصے ہیں؟ تو جواب ہے فسانہ آزاد میں ایک مرکزی قصہ ہے جو کہ حسن آرا اور آزاد کا قصہ ہے۔ اگلا سوال فسانہ آزاد کے مرکزی کردار کون کون سے ہیں؟ تو جواب ہے فسانہ آزاد کے مرکزی کردار آزاد اور حسن آرا ہیں۔ اگلا سوال ہے فسانہ آزاد میں کس کا کردار لافانی ہے؟ تو جواب ہے فسانہ آزاد میں خوجی کا کردار لافانی ہے۔ اگلا سوال فسانہ آزاد کس تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے؟ تو جواب ہے فسانہ آزاد لکھنوی تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے کس ناول کا ہیرو روس اور ترکی کی جنگ میں شرکت کے لیے جاتا ہے؟ تو جواب ہے فسانہ آزاد کا ہیرو روس اور ترکی کی جنگ میں شرکت کے لیے جاتا ہے اور فتح ہو کر فتح یاب واپس آتا ہے۔ اگلا سوال فسانہ آزاد میں آزاد کی محبوبہ کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے فسانہ آزاد میں آزاد کی محبوبہ کا نام حسن آرا تھا۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔